ایسا نہیں ہے کہ اللہ لکھا ہوا نصیب بدل نہیں سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو چھن گیا ہے وہ اب واپس نہیں مل سکتا۔ جو چیز اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اگر 7 زمینوں اور 7 آسمانوں میں رہنے والی ہر شے ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا لے، تب بھی تمہاری اور اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ تم اس کی مصلحت کو نہیں جانتے، مگر وہ رب تمہاری تکلیف جانتا ہے۔ جب دل اداس ہو اور آنکھوں میں آنسو ہو تو بس یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ آپ کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے اور آپ رونے کو کندھے ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ چھوٹی تکلیف دے کر انسان کو بڑی بڑی مصیبتوں سے بچا لیتا ہے۔ وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اس کی حکمتیں انسان کی سمجھ سے بالاتر ہیں۔ جو اپنے نصیب پر اکثر روتے رہتے ہیں، اسے یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ اس رب نے اس کے حق میں اور بھی بہتر لکھا ہوتا ہے۔ جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ وہ بس یہ دیکھتا ہے کہ کوئی جب ٹوٹتا ہے تو وہ اپنے ظرف کی کن وسعتوں پہ جا کر کتنا صبر کرتا ہے، ہمیں وہ آزماتا ہے۔ جب انسان کی محبت آزمائش بن جائے تب اللہ کی محبت تمہارے دلوں میں معجزہ بن کر اترتی ہے۔ ہم مسلسل آزمائے جاتے ہیں، خواہ نعمتوں کے ذریعے یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم کتنے شکر گزار ہیں، یا مشکلوں کے ذریعے یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم کتنے صابر ہیں۔ اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے اور انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے اور دعائیں مقدر پر بھاری پڑ جاتی ہیں۔ جس دن تمہیں پتہ چل جائے کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتے ان میں تمہارے لیے کتنی بہتری ہوتی ہے، تو تمہاری ساری بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ رکاوٹوں اور مشکلات کے لیے پریشان مت ہو، ان کے پیچھے بہت حکمتیں ہیں۔ یہ آپ کا راستہ نہیں روکتی بلکہ بہترین راستے پر لے جانے کے لیے آتی ہے۔ وہ رب جو انار کے دانوں کو ترتیب دینے پر قدرت رکھتا ہے، بے شک وہ رب ہمارے حالات بدلنے پر بھی اختیار رکھتا ہے۔ سورہ یوسف مثال ہے، وہ آزماتا ہی اس چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ تمہاری پسند سے اللہ تمہیں آزما رہا ہے، ہر لمحہ تمہارا اجر بڑھا رہا ہے، کچھ دیر کے لیے تمہاری نگاہوں سے دور کر کے تمہاری چاہت کو نصیب کا حصہ بنا رہا ہے۔ اللہ کو محبت ہے بہت ہی زیادہ تم سے، تبھی تو اپنے قرب سے وہ تمہیں نواز رہا ہے۔ تمہارا دل مختلف اندیشوں سے ڈرتا رہتا ہے، یہ شیطان تمہیں وسوسوں میں ڈال رہا ہے۔ توکل علی اللہ کی رسی کو ہمیشہ تھامے رکھنا، جلد ہی اللہ تمہاری زندگی میں بہاریں لا رہا ہے۔ یہ درد تمہارے لیے کچھ پیغام لاتے ہیں، یہ تکلیفیں تمہیں اہم باتیں سمجھاتی ہیں، یہ آزمائشیں تمہیں رب کی پہچان کرواتی ہیں۔ پھر تمہارے درد کی دوا اللہ بن جاتا ہے، پھر تمہارے تڑپتے دل کی شفا
اللہ بن جاتا ہے۔ یہ اندھا یقین جو کرتے ہو لوگوں پر، ایک بار تو کر کے دیکھو اپنے رب پر۔ یہ جو غم کے بادل ہیں سب چھٹ جائیں گے، پھر دیکھنا کتنے معجزے ہو جائیں گے۔ میں نے اللہ کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا۔ وہ جانتا ہے تم کتنی بار بکھرے ہو، وہ تمہارے بکھرے وجود کو سمیٹ بھی تو سکتا ہے۔ جس کا نام سلام ہے یعنی سکون دینے والا، سلامتی والا، پھر وہ کیسے تمہیں بے سکون رکھ سکتا ہے؟ جس کا نام غفور ہے یعنی بخشنے والا، پھر وہ کیسے تمہیں معاف نہیں کرے گا؟ جس کا نام الرزاق ہے یعنی رزق دینے والا، پھر وہ کیسے تمہیں ان چیزوں سے محروم رکھ سکتا ہے جن کی تمہیں ضرورت ہے؟ غمگین نہ ہو، جو بھی تم کھوتے ہو اسے کسی نہ کسی اور نعمت کی صورت واپس پا لیتے ہو۔ ہم انسانوں کو تو چاہیے کہ ہم اس رب کا شکر ہماری کچھ دعائیں قبول نہ کرنے پر بھی کریں۔ سوچیں جو کچھ آج تک آپ نے مانگا وہ سب ملا ہوتا تو کتنے مسائل ہوتے، اسی لیے اس کی حکمت پر سوال نہیں کرنا چاہیے۔ شکر ادا کرو اس درد کا جس کی وجہ سے تمہیں سجدوں کی توفیق دی گئی، کیونکہ سجدہ اس کی رضامندی کا ایک اعلان ہے۔ کائنات میں کتنی بڑی بڑی رکاوٹیں کیوں نہ آ جائیں، کوئی ایسی رکاوٹ نہیں جو تمہاری آواز کو اس تک نہ جانے دے، کوئی ایسی پکار نہیں جو اللہ نے تمہاری سنی نہ ہو۔ اگر وہ دیر کر رہا ہے تو ممکن ہے کہ اس کے پیچھے اس کی کوئی مصلحت ہو، یا تمہارا مانگنا اسے پسند آ جائے۔ جس کے ہاتھ میں تمہارا نصیب ہے وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، اور اس سے بہتر کوئی منصف نہیں۔ وہ کہانی کا ہر رخ جب چاہے جہاں چاہے موڑ سکتا ہے، وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے، اور زندگی کا ہر پہلو تمہاری چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ تم اس کی مان جاؤ، وہ تمہاری مان جائے گا۔ کیا پتا تمہارے صبر کے بدلے اللہ نے تمہارے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہو جو تم اس سے مانگتے مانگتے نہیں تھکتے، جس کے لیے وقت تہجد سر سجدے سے نہیں اٹھتا، جس کے لیے بار بار اللہ کو مناتے ہو۔ تمہارے لب نہیں تھکتے تو پھر امید رکھو، کیونکہ اس صبر کا صلہ قریب ہے۔ اگر اس نے راضی نہ ہونا ہوتا تو وہ تمہیں بھی کبھی منانے کا اشارہ نہ دیتا، اور وہ یقیناً تمہیں وہ سب دینے والا ہے جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر رویا کرتے تھے۔ کبھی کبھار بس ایک دعا ہی سب بدلنے کے لیے کافی ہوتی ہے، خاص طور پر تب جب کچھ بھی بدلنا دل کو ممکن نہیں لگتا۔ جب بھی آپ اکیلے ہو تو آپ اپنے آپ کو یقین دلائیں کہ اللہ تعالیٰ نے باقی سب کو اس لیے رخصت کیا ہے آپ کی زندگی سے، تاکہ وہاں صرف آپ اور وہ اللہ کریم ہو۔ تمہاری سوچ تمہارا مقدر ہے، تم جیسا سوچو گے اللہ کو بالکل ویسا ہی پاؤ گے۔ جیسے درد آنکھ میں ہوتا ہے منظر میں نہیں، بالکل ویسے ہی جس سکون کو تم دوسروں میں تلاش کرتے ہو وہ صرف تم میں ہے۔ یقین کیا ہے؟ جب ساری دنیا ٹھکرا دے، ساری دنیا نفرت کرنے لگے، تب بھی اللہ کی محبت پر یقین۔ قہر کی سب علامتیں دکھائی دینے کے باوجود بھی اس رب کے رحم پر یقین۔ لوگ لاکھ مرتبہ کہیں یہ ممکن نہیں، لیکن اس کے کن پر یقین۔ سارے راستے بند ہونے کے باوجود بھی اس کی قدرت پر یقین۔ پھر جب تم اس کو دن کے اجالوں میں ڈھونڈ نہیں پاتے تو وہ تمہیں اندھیروں سے نوازتا ہے کہ چلے آؤ میری جانب، میں منتظر ہوں تمہاری واپسی کا،
تمہاری آواز کا، تمہاری دعا کا، تمہاری قرض کا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح جب حالات سخت ہو جائیں تو جان لیجئے کہ آسانی ہونے والی ہے۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ آزمائش تو ہمیشہ من پسند چیز سے ہی شروع ہوتی ہے۔ نصیب سے ضد کبھی نہیں لڑ سکتی، نصیب سے عاجزی لڑتی ہے۔ جب ہم اللہ کے احترام میں سر کو جھکا لیتے ہیں، جب ہم اس کی رضا کے لیے ریزہ ریزہ ہو کر مٹی مٹی ہو جاتے ہیں، تو وہ اس مٹی سے ہمیں دوبارہ زندہ کرتا ہے، پھر وہ نہ ہونے سے ہونے کا وسیلہ بناتا ہے، پھر وہ اپنے حکم سے ہر وہ شے بدل دیتا ہے جس پر ہمارا دل مطمئن ہو جائے۔ مایوسی اور امید تم میں ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ تمہارے حالات تب تک نہیں بدلتا جب تک تم وہ نہیں بدلتے جو تمہارے اندر پوشیدہ ہے۔ تو جب تک تم ان چیزوں پر خوش رہنا نہیں سیکھو گے جو تمہارے پاس ہیں، تو اللہ تمہیں وہ کیسے دے گا جو تم مانگتے ہو۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل وقت پر صبر کرنا اور بہتر وقت پر شکر کرنا مومن کی پہچان ہے۔ پھر ایک روز تم ان تمام خوفناک راہوں کے بند ہو جانے پر شکر کرو گے جن پر چلنے کے لیے تم بضد تھے اور اللہ نے تمہیں روک لیا۔ من پسند چیز سے ہی تو آزمائش کی شروعات ہوتی ہے۔ ڈرتے کیوں ہو تم؟ اللہ ہے نا، وہ بچا لیتا ہے، وہ تمہیں کبھی ایسی مصیبت میں نہیں ڈالے گا جس کا سامنا نہ کر سکو۔ اگر کسی مشکل میں ڈالتا ہے تو دراصل وہ تمہیں اس کے ذریعے بہت کچھ سکھا رہا ہوتا ہے، اور یاد رکھو کہ وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ جانتا ہے تم کس کرب سے گزر رہے ہو، وہ تمہیں کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو پہنچنے والی ہر تکلیف، بیماری، غم، تھکاوٹ، فکر مندی کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ تو ہر ناممکن سفر کو ممکن بنا سکتے ہیں، وہ بس تمہیں سننا چاہتے ہیں اور تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، تاکہ پھر وہ تمہاری دعا قبول کر کے تمہاری زندگی خوشیوں سے مکمل کر دے۔ اور پتہ ہے شرمندہ نہیں کرے گا، گرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، گرنے دے گا نہیں، تسلی دے گا، سہارا دے گا، اور جو زندگی تم نے خود بگاڑی ہے اسے پھر سے بنائے گا ویسی جیسی تم چاہو گے۔ دل جس بات پر ضد کرتا ہے اللہ اسی بات پر آزماتا ہے۔